نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور حاصل کرو اس میں جو اللہ نے تم کو دیا ہے، کیا؟ آخرت کا گھر۔ یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور ایسے راستوں پہ خرچ کرو جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ دنیا میں اللہ نے جو زندگی تمہیں دی ہے، مال و دولت تمہیں دیا ہے، تو اس زندگی سے اور مال و دولت سے ایسے اچھے کام کرو کہ جو تمہیں آخرت میں فائدہ دیں۔ یعنی جو کہنے کا مطلب کیا ہے، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اسے محض دنیا میں ہی ضائع کر کے مت چلے جاؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا میں سے، یعنی دنیا کی ضروریات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ کھانا پینا، لباس، گھر، شادی، یہ انسانی ضروریات ہیں دنیا کی۔ اللہ کا حق بھی دو اور اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرو۔ بیوی بچوں کو ان کا حق دو، مہمانوں کو حق دو، یعنی ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ اپنی ضروریات کو بھی نہ بھولو۔ خیرات کر کے کنگال نہ بن جاؤ، بقدر ضرورت اپنے لیے بھی رکھو۔ اور یہ یاد رکھو کہ تمہاری ابدی زندگی میں جو کچھ تمہارے کام آئے گا وہ بھی آج ہی کمانا ہوگا، آج اس کو حاصل کرنا ہوگا۔ آج جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو تم لگاؤ گے، وہی کل کو پاؤ گے۔ یعنی بندوں کے حقوق کو بھلا کر محض اپنی ذات کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے نہ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو، نیکی کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ یعنی جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے وہ دوسری مخلوق کو بھی دو۔ جس طرح اللہ نے تجھ پر لطف و کرم کیا ہے، تم بھی انسانوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرو۔ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تم اس دولت کو دوسرے انسانوں پہ خرچ کرو۔ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، تم بھی دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا عکس بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بندوں کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ظاہر گائے بھینس میں تو یہ سب نہیں نظر آ سکتا نا، احسان کا معاملہ۔ حالانکہ خاموشی کے ساتھ وہ بھی بہت احسان کرتی ہے، ہمیں دودھ پلاتی، لیکن وہ تو اس کی عادت میں شامل ہے، وہ بنی اس لیے ہے۔ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ اس کو مرضی بھی دی ہے۔ گائے بھینس بیچاری کو اپنی مرضی نہیں دی، اگر ہے بھی کوئی اس کی تو کوئی چلنے نہیں دیتا، مسخر ہے انسان کے لیے۔ لیکن انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے کہ جو ایسے مواقع پر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اختیارات رکھتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے مطابق اور بندوں کی بھلائی میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ محسن ہے، اپنے بندوں کو بھی وہ محسن ہی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ وہ دینے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور ساری مخلوق چونکہ اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جن بندوں کو میں دوں وہ میری باقی مخلوق کو دینے والے ہوں، ان کے معاملے میں سنگ دل نہ ہوں، بخیل نہ ہوں۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مزید احسان اور فضل ہم پر ہو، تو پھر ہم جو کچھ دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں بھلائی میں سے وہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا، جو بھی اچھا کرے گا اسے لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ وہ لوٹانے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ جو ساری کائنات ہے یہ دینے کے اصول پر قائم ہے، اور اگر یہ دے نہ تو زمین میں فساد پھیل جائے،
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. فساد جو ہے بگاڑ اور تباہی کے معنوں میں آتا ہے، خراب ہونے کے معنوں میں. اور ایسا کب ہوتا ہے، یعنی زمین میں فساد اور بگاڑ کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان دوسرے انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے اور ان پہ ظلم کرتا ہے. یعنی اللہ نے جو تجھے دیا ہے تو یہ صرف تیرے لیے نہیں، تیرے مال میں اوروں کا حصہ بھی ہے، اسے ان کی طرف لوٹا دو. اپنا حصہ لے لو اور جو دوسروں کا ہے وہ انہیں دو، ورنہ زمین میں فساد پھیلے گا. اور یاد رکھیے کہ زمین میں فساد صرف چوری ڈکیتی وغیرہ سے نہیں ہوتا یا قتل و غارت اور ظلم سے نہیں ہوتا، بلکہ زمین میں فساد تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب کوئی شخص اپنی حدود بندگی سے نکل جاتا ہے. اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک شخص کو اللہ نے دولت دی، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے کہ وہ اس دولت کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اسے آگے پہنچائے. یہ دولت کا ملنا اس کے لیے ایک امتحان ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ اس کائنات کو اللہ نے دینے کے اصول پہ پیدا کیا ہے. سورج کیا کر رہا ہے؟ آپ سے کچھ لے رہا ہے کہ دے رہا ہے؟ اگر نہ دے تو فساد ہوگا نا کہ نہیں؟ روشنی نہیں ہوگی زمین پر، اندھیرا ہوگا، اور جب اندھیر ہوگا تو ظلم ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق مارے جائیں گے، کیونکہ جتنی خرابیاں اندھیروں میں ہوتی ہیں اتنی روشنی میں نہیں ہوتی. ستارے کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں کہ لے رہے ہیں؟ یہ بادل کیوں اٹھتے ہیں؟ کچھ لینے کے لیے کہ دینے کے لیے؟ یہ سمندر کس لیے اللہ نے بنایا ہے؟ لیتا کیا بیچارہ؟ انسانوں کی گندگی، کوڑا کرکٹ جو ہم ویسٹ جا کے پھینک دیتے ہیں، اس میں پولوشن. لیکن کیا کچھ دیتا ہے. اور اگر نہ دے تو کیا ہو؟ مثلا جتنی برف باری ہوتی ہے پانی پگھلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ برف پگھلتی ہے، پانی بنتی ہے. پانی بہہ کر کچھ تو دریاؤں جھیلوں میں جاتا ہے اور کچھ الٹیمیٹلی واپس سمندر میں جاتا ہے. اگر سمندر بادلوں کو پانی اٹھانے نہ دے کہ نہیں میں نے کچھ نہیں دینا، رکھو یہیں، چھوڑو یہیں، سمندر کا حال کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کو یہاں رہنے دے گا؟ اگر بادلوں کے ذریعے سمندر کا پانی نہیں اٹھے گا تو سارا پانی سمندر کے اندر اکٹھا ہو جائے گا اور اس سے سمندر میں طغیانی آ جائے گی، سرکشی ہوگی، فساد ہوگا، تباہی آئے گی، طوفان آئیں گے، وہ اپنے کناروں سے باہر نکل آئے گا، اس کی لہریں پھر سی ویو تک نہیں رہیں گی، فساد ہوگا نا. کتنی تباہی ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ ایسی صورت ہو. بالکل اسی طرح جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے اگر وہ ضرورت سے زائد اکٹھی ہو جائے ان کے پاس اور ہوتی چلی جائے اور ان کے کناروں سے بہنے لگے اور وہ دوسروں کو اپنے ہاتھ سے نہ دیں تو پھر فساد ہی فساد ہوگا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا، تباہی ہی تباہی ہوگی. تو یہ ہے اس آیت کے دو حصوں کا باہمی کنیکشن. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تجھے دیا، تو آگے دے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت تلاش کر، مت چاہو فساد. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ اللہ تعالی مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے تباہی اور بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں اور اس میں پورا کانسیپٹ واضح ہو جاتا ہے کہ مال و دولت کے ملنے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کوئی مشکل ہے اس میں؟ اور اگر اس کو بیس کر کے ایک چھوٹی سی چیک لسٹ ہم اپنے لیے بنا لیں اور اپنے آپ کو اس کے آئینے میں دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کا شکار ہو. لا تفرح، مال و دولت پا کے کہیں اتراتے تو نہیں، آپے سے باہر تو نہیں ہوتے، غرور و تکبر تو نہیں کرتے. کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کے پاس مال و دولت آتا ہے اور دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو ہر ادا سے، اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے، چال ڈھال انداز، ہر چیز سے ایک خاص قسم کا ناز و ادا ٹپکنے لگتا ہے. ٹھیک ہے وہ نعمت کا اثر ہونا تو بری بات نہیں، جب نعمت ہے تو اس کا اثر تو آئے گا، لیکن اس کے اثر سے دوسروں کو ذلیل کرنا، لک ڈاؤن کرنا، ان کو نفرت سے دیکھنا،
ان کو بے وقوف سمجھنا، ان کو نکما نکھٹو کہنا، ان کے پیچھے پڑے رہنا، ان کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال و دولت کی آمد سے ایک دم سٹائل بدلتا ہے لوگوں کا، گفتگو کا سٹائل بدلتا ہے، چلنے کا بدلتا ہے، لباس پہننے کا بدلتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو ذرا ڈھنگ کا لباس پہنے، وہ پہلا بھی کم ہونے لگتا ہے، وہاں سارا بخل نظر آنے لگتا ہے، وہ مختصر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں؟ پھر اس کے بعد وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال کے ذریعے ہمیں صرف دنیا کی ضروریات پوری نہیں کرنی، اس مال سے ہم نے آخرت کا گھر سجانا اور سنوارنا ہے۔ مال کا ایک اور اثر کیا ہوتا ہے، جب مال آتا ہے تو ہمارے گھروں کی حالت بدلنے لگتی ہے نا، صوفے بدلتے ہیں، ہم پردے بدلتے ہیں، فرش اکھڑوا کے دوبارہ اچھے ماربل کا کرواتے ہیں، ٹائلز بدلتے ہیں، علاقے بدلتے ہیں، اس کے علاوہ گاڑی بدلتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی تبدیلی کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے نعمت دی ہے، نظر آنی چاہیے، اللہ نے منع نہیں کیا، نعمت ہے تو استعمال کرو۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ اگر انسان اپنی ذات پر لگاتا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے بلا وجہ فقیر نظر آنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اعتدال ہی اچھا ہے۔ لیکن صرف دنیا کا گھر بنانے میں لگ جاتے ہیں، ایک ایک پینٹنگ پہ ہزاروں خرچ کر ڈالتے ہیں، اس کے برعکس اللہ کے راستے میں دینا ہو تو پھوٹی کوڑی نہیں نکلتی۔ صرف دنیا کا گھر بناتے، آخرت کا گھر نہیں بناتے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک مسجد بنائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا، لیکن اس کے برعکس اللہ کے دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے ہمارا مال بہت کم خرچ ہوتا ہے۔ تو دنیا کے گھر میں اچھی تبدیلی کا، مناسب تبدیلی کا ہونا، یا اس کو کمفرٹیبل بنانا، یا اس کو سمجھداری کے ساتھ صاف ستھرا بنانا، یا اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کرنا کہ جس سے انسان کے لیے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں سہولت کچھ پیدا ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا اگر آپ بیمار رہتے ہیں اور ٹھنڈا پانی آپ کو نقصان دیتا ہے تو اس میں کوئی تقوی نہیں کہ آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے روز بیمار پڑے ہوں، آپ گرم پانی کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ کو گرمی تکلیف دیتی ہے اور آپ اس میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کر پاتے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ ٹھنڈے پنکھے کا انتظام کر لیں، کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ لیکن فخر جتانے کے لیے نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ ایٹیٹیوڈ ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ضرورت اور استعمال، اور ایک ہوتا ہے دکھاوا۔ اور پھر ان چیزوں میں اتنا زیادہ خرچ نہ کیا جائے اور اس معاملے میں حد سے نہ بڑھا جائے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ نہ بچے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس سے اعتدال ہوتا ہے۔ آخرت کا گھر تو بناؤ لیکن دنیا کے گھر کو بھی نہ بھولو، کیونکہ کچھ لوگ آخرت کا گھر بنانے میں پھر حد سے بڑھتے ہیں تو دنیا کی ضروریات بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے، ان کو بالکل کنگال چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا۔ ایک تو ہے نا کہ کسی فقیر مسکین کی ضرورت پوری کرنا، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک شخص مثلاً آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کے پاس ہے مال، اپنا کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک خاص چیز میں کوئی کمی ہو گئی اس کی، تو آپ سوچیں ٹھیک ہے وہ اپنا زیور بیچ لے اور فلاں کام کر لے۔ نہیں، اگر اس کو چھوٹی موٹی کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دے اس کی۔ احسان کرنے والا انسان صرف یہ دیکھ کے نہیں کسی کو دیتا کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے۔ احسان کرنے والا ہر ایک کو دیتا ہے، کسی کے پاس ہے تو جب بھی، نہیں تو جب بھی، وہ سب کی بھلائی کرتا ہے، سب کے لیے اچھا سوچتا ہے، وہ سب کو یاد رکھتا ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، اور کیا نہیں کرنا مال و دولت پا کر؟ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہیں کرنا۔ کس طرح؟ مال و دولت پا کر زمین میں کیا فساد ہوتا ہے، کیا بگاڑ ہوتا ہے؟
یہاں پر فساد کس معنی میں آئے گا کہ لا تبغی، تبغی کا لفظ ہے یہاں پر، لا تفسدو کا لفظ نہیں آ رہا. جو معاشرتی تفاوت آتا ہے معاشرے کے اندر، یہ بہت بڑے فساد کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی وہ سارے سسٹم بگڑ جاتا ہے نا. جو معاشرے کے اندر جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ان ایون ہو جاتا ہے، کوئی اونچی ہے چیز کوئی نیچے ہے. اور پھر ایک تو قدرتی اونچ نیچ زمین کے اندر بھی ہے نا، لیکن ایک مین میڈ اونچ نیچ ہوتی ہے، وہ بگاڑ اور گرنے کا، لوگوں کے ٹکرانے کا سبب بن جاتی. آپ اس بگاڑ کو کلاس سسٹم کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب مال و دولت کی بنیاد پر کلاس سسٹم وجود میں آتا ہے، انسان کی انسانیت بھول جاتی ہے. ہم انسانوں کو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر کلاس، اس طرح کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. اور انسانوں کے لیے ایک ہم نے کرائٹیریا مقرر کیا ہوا کہ کون کیا ہے. کوئی تقوی نہیں، کوئی اس کا اخلاق نہیں، کوئی نیکی نہیں، کچھ نہیں، وہ فلاں کلاس سے ہے. لوگوں کی شخصیت یا آئیڈینٹی ہم اس کلاس کے حوالے سے متعین کرتے ہیں. نتیجتاً بگاڑ ہوگا، فساد ہوگا جب کسی کو بھی اس کا حق نہیں دیا جائے گا. مثلاً آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کسی خاص کلاس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھیں کہ وہ تعلق کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا. اس میں لازماً بگاڑ آئے گا. جب آپ اس کو اپنے رشتہ دار کے طور پر نہیں، ایک خاص کلاس کے انسان کے طور پر جاننے لگیں گے. تو اس کلاس سسٹم کا نقصان اور فساد یہ بھی ہوا ہے کہ انسانوں کا جو سوچ کا پروسیس ہے وہ رک گیا. ان تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ بس اسی کلاس کے اندر تک، یعنی ہر کلاس کی ایک خاص قسم کی گفتگو ہے، ایک خاص قسم کا انٹرسٹ ہے، خاص قسم کے موضوعات ہیں گفتگو کے. وہ آپس میں اس قدر اونچ نیچ کا تصور ہو گیا، اور وہ اونچ نیچ ذات پات، مال و دولت، علم، سوچ، ہر چیز میں پھر نظر آنے لگتی ہے. تو جس ملک کے اندر یہ اتنی زیادہ ہر معاملے میں اونچ نیچ ہوگی، پھر وہاں فساد اور بگاڑ اور چوری. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے میں پھر امن چین نام کی چیز نہیں ہو سکتی، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک ویلیو سسٹم ہم کو دیا ہے جس میں تقوی پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. ہم نے ایک اور ویلیو سسٹم بنایا ہے کہ جس کے پاس، اور جیسے یہ ہے کہ سب سے زیادہ مال والے کو سب سے زیادہ عزت دی جائے. اب وہ جو دین کا جو ویلیو سسٹم ہے اس کو جب توڑنا چاہتے ہیں ہم اور اس کو الٹ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہر مادی چیز کی عزت ہوتی ہے اور روح کو بھول جاتے ہیں. مال کا ایک پازیٹو استعمال ہوتا ہے نا، اور ایک بگاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اس مال کے ذریعے فساد نہ چاہو، یعنی بگاڑ کے رستوں پہ مت جاؤ. میم ڈسپیرٹی جو ہے وہ صرف رسپیکٹ ٹو ویلتھ تو نہیں ہوتی ہے. اور فار انسٹنس اگر کسی کے پاس زیادہ نالج ہے اور کسی کے پاس کم ہے تو میں نے ایسا بھی دیکھا، یہ ہم سب میں ہے کہ ہم ایک سرٹن کلاس بنا دیتے ہیں اور انہیں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح، شابش. ایکچولی مال اس وجہ سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ یہ قارون جو ہے سمبل ہے مال کے اس میں نا، ورنہ وہ تکبر کے نشان تو بہت سے ہیں. ادھر بیسیکلی پیچھے والی آیت میں بتایا گیا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ، مطلب کہ آپ اللہ کی راہ میں اسپینڈ کریں. اف یو لک ایٹ اٹ کہ جب کس کے پاس ویلتھ آتا ہے تو اس کی سائیکی میں ایسی آ جاتی ہے کہ آئی ہیو ٹو شو مائی سیلف، آئی ہیو ٹو شو مائی ویلتھ. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ وتھ یور ویلتھ، یو کانٹ جسٹ کیپ اٹ ٹو یور سیلف. آپ کو بتانا ہوتا ہے اس کو. جسٹ ان شوئنگ دیٹ آئی تھنک یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یو اسپینڈ یور ویلتھ، دیٹ از سچ اے بیوٹیفل وے. جب تک آپ اسپینڈ نہیں کریں گے دوسرے لیں گے نہیں، جب تک وہ نہیں لیں گے وہ دیں گے نہیں، تو آگے who's going to be thankful, who's going to be grateful to Allah. So this process of giving is like an alternate to showing off your wealth. It's like a positive way. اب دیکھیے کہ ایک دفعہ یہ جو روٹ ہے بغی کا آیت 75 کے شروع میں استعمال ہوا اور اسی کے پھر دوبارہ اینڈ میں وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور پھر ولا تبغی الفساد فی الارض. مال آخرت کا گھر بنانے کے لیے بھی یا اس کو چاہنے کے لیے بھی، اور دوسری طرف زمین میں فساد پھیلانے کے لیے بھی، یعنی دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص آخرت کے لیے استعمال نہیں کر رہا تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے اس کا مال استعمال ہو جائے گا. قال، کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، جو میرے پاس ہے. یعنی میں نے جو کچھ پایا ہے اپنی قابلیت سے پایا ہے.
یہ کوئی فضل نہیں یا کسی کا احسان نہیں کہ جس کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. یا پھر دوسرا معنی کیا کہ یہ دولت جو مجھے ملی ہے یہ اللہ نے میرے اوصاف اور میری خوبیوں کو جانتے ہوئے مجھے دی ہے. اگر میں اس کی نگاہ میں اچھا نہ ہوتا تو وہ مجھے کیوں دیتا. اور عموماً مال والوں کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ رب ان سے بہت راضی ہے. اپنے آپ سے پوچھیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے یا ہماری ذاتی قابلیت کا نتیجہ ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے جو تجارت کا فن آتا ہے یا جو میں فائنینس مینجمنٹ کا علم رکھتا ہوں اس کی بنا پر مجھے یہ سارا مال حاصل ہوا ہے. ہوتا کیا کہ انسان بزنس کرتا ہے، اس میں سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو مزید بزنس میں لگاتا ہے، 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8 بنا لیتا ہے. تو انسان کو کیا خیال آنے لگتا ہے، اس کے دل میں کیا سمانے لگتا ہے کہ میرے پاس جو اتنا زیادہ مال ہو گیا ہے یا اتنا پھیل گیا ہے یہ سب کچھ میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے. میں نے اس کو مینج کیا. اور لوگ تو بے وقوف ہیں، بدھو ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں. میں سمجھدار ہوں، میں ماہر ہوں، میں کاریگر ہوں. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ آپ ہی جیسے کتنے ماہر لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسی قسم کی مہارت ظاہر کرنی چاہی تھی لیکن وہ ان کو لینے کے بھی دینے پڑ گئے. پچھلا بھی سارا مال برباد ہو کے رہ گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا مال تو پھلا پھولا اور دوسروں کا سب تباہ ہو گیا؟ ریزن تو کچھ اور ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے، لیکن تم اسے صرف اپنی ذاتی قابلیت سمجھ رہے ہو. یہی دراصل فساد ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں علم سے مراد دنیا اور دین دونوں کا علم ہے، کہ ایک طرف مجھے اپنے کام میں بڑی مہارت ہے، میں خوب جانتا ہوں تجارت کے راز یا مال بڑھانے کے طریقے، اور دوسری طرف چونکہ میں دین کا علم بھی رکھتا ہوں اس لیے اللہ مجھ سے بہت راضی ہے اور میرے اندر ایسی صلاحیت ہے جو عام لوگوں میں نہیں، اس لیے مجھے مال زیادہ ملا ہے. اور یہ مال میری حسن تدبیر، مہارت فن، قابلیت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا علی علم اندی، اندی کا لفظ جو ہے وہ اس کے اندر کی نفسیات کو ظاہر کر رہا ہے. کیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہ ملا ہے مجھ کو اس کا سرچشمہ میرے اپنے اندر ہے، باہر سے احسان نہیں ہے، یہ ود ان مائی سیلف ہے، میرا اپنا تجربہ، قابلیت اور کمال ہے. کسی اور کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے میں ان سے اچھا کروں. میں کیوں کسی کے ساتھ اچھا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اولم یعلم، وہ جانتا نہیں؟ ایسا جواب دیتے ہوئے اسے خیال نہیں آیا کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر چکا ہے. من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو اس سے زیادہ قوت رکھتی تھی اور ان کی جماعت بھی اور ان کا گروہ بھی اس سے زیادہ تعداد میں تھا. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے بھی نہیں جاتے. اسے ماضی سے سبق سیکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس علم، ہنر، فن کی کمی نہ تھی، جن کے پاس افرادی قوت بھی بہت تھی، جن کی تعداد بھی بہت کثرت سے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اگر علم کسی کو بچا سکتا ہوتا تو پچھلی قومیں کبھی نہ ڈوبتی، کبھی ان پہ عذاب نہ آتا. ان کے پاس بھی عمارتوں کو تعمیر کرنے کا اور دنیا کو بڑھانے اور بنانے کا بہت فن تھا، ان کی بھی افرادی قوت اور پاپولیشن بہت تھی، لیکن اس کے باوجود جب عذاب آیا تو کسی سے پوچھا نہ گیا کہ وہ کیا جرم کر رہا تھا. پوچھا تو کب جاتا ہے؟ جب پکڑنے والے کو علم نہ ہو. پکڑنے والا تو سب کچھ ہی جانتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کو سزا دیتے وقت کسی سے اس کے جرم کا عذر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے
کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، لہذا وہ اپنی پیشانیوں اور پاؤں سے گھسیٹ لیے جائیں گے، یعنی ان کے جرم تو ان کے چہروں پہ آ رہے ہوں گے، اس لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ مجرم تو ہمیشہ یہ سمجھتے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ کون مجرم یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا؟ تو سزا دینے کا انحصار اس بات پر نہیں کہ کوئی مجرم اپنے گناہ کا اعتراف کرے یا نہ کرے، ضرورت ہی نہیں اس کے پوچھنے کی۔ یہاں سے ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب کیوں ہوگا۔ یہ اس آیت میں نہیں لکھا ہوا، لیکن جب میں پڑھ رہی تھی اس کی تفسیر تو اچانک میرے دماغ میں کلک کیا، اللہ کی طرف سے یہ بات آئی۔ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو قیامت آئی ہی نہیں، لوگوں کا حساب کتاب ہوا ہی نہیں، کسی کا جرم ثابت ہی نہیں ہوا، تو اس سے پہلے ہی سزا شروع ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے پہلے تو دنیا میں بھی بعض اوقات قوموں کو عذاب آتا ہے، تو وہ قیامت سے پہلے کیسے آ جاتا ہے؟ اگر دنیا میں قومیں برباد ہو سکتی ہیں، عذاب سے دوچار ہو سکتی ہیں، تو قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے قیامت کے آنے سے پہلے۔ اور ویسے بھی وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو سزا دینے کے لیے کچھ شرط نہیں، ضروری نہیں کہ پہلے ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیے۔ بس کسی جرم کا جرم ہونا ہی کافی ہے، اور سزا دینے والا خوب جانتا ہے کہ کیا چیز جرم میں آتی اور کیا نہیں آتی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں۔ قارون ایک روز اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، مال و دولت کی آب و تاب کے ساتھ نکلا، خدم حشم کے ساتھ، جسے محاورے میں بولتے ہیں نا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی جلوس نکالا تھا یا کوئی مظاہرہ کیا تھا اپنے مال و دولت کی قوت کا، یا کوئی نمائش لگائی تھی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پورے ٹھاٹھ سے نکلا۔ اصل میں ہوتا یہ نا کہ جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ دکھاوا بھی کرے، وہ نمائش بھی کرے۔ یہ مال کی قدرتی آفات میں سے ہے۔ مالدار ہونا قدرتی طور پر انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ اب وہ اس کی نمائش بھی کرے کسی نہ کسی طرح۔ اور آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شادیاں اور شادیوں کے بغیر بھی بات بے بات پر، وجہ بے وجہ طرح طرح کی پارٹیاں، کھانے، یہ سب عموماً کس لیے ہوتے ہیں؟ مال کی نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، زینت کے اظہار کے لیے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا اپنی قوم کے سامنے۔ اب قوم کون ہے؟ بنی اسرائیل کے، جن بیچاروں کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہے، جن کی جسمانی حالت بھی کچھ بہت اچھی نہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی باعزت ٹھکانہ نہیں۔ یہ کتنا ظلم ہے نا کہ بھوکے لوگوں کے سامنے مال کی نمائش کی جائے۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں بری طرح پسے ہوئے تھے، مصیبتوں اور تکلیفوں کی ماری ہوئی قوم کے سامنے اس زیب و زینت کا اظہار کر رہا ہے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہنے لگے جو دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا۔ ان کے دلوں میں بھی ایک ہوک اٹھی، ایک حسرت پیدا ہوئی، جو عام طور پر دنیا کی محبت رکھنے والوں کے دلوں میں ہوتی ہے، جب ان دلوں میں دنیا کی محبت کے سوا اور کچھ ہو ہی نہ۔ کاش ہمیں بھی یہ سب ملتا جو قارون کو ملا۔ اب بنی اسرائیل بظاہر تو مسلمان قوم تھی، لیکن سب سمجھدار تو نہیں تھے۔ قارون کی عمارت اور شان و شوکت کے مظاہرے سے بڑے مرعوب ہو گئے اور دلوں میں حسرتیں لیے ہوئے تھے، کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جاتا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، بڑا ہی خوش قسمت، ہاؤ لکی، بڑی قسمت والا ہے۔